اور اس کے بعد جس طرح سے ٹیم پلاننگ کے ساتھ سب کو لے کے چلے تو آبویسلی دے ٹیک دا کریڈٹ فار دیٹ. پر ادر دین دیٹ مین آف دا میچ وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو جو پلیئر آؤٹ اسٹینڈنگ ان کو بھی کافی سراہا جاتا ہے. آپ کا ساتھ کیا ایکسپیرینس رہا ہے ویسے؟ اللہ کا شکر ہے. I've always had a captain who was very supportive کہ ہم کو پلیئرس کو ہی آگے, کیونکہ پاکستان میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو ویمن سپورٹ یعنی کہ پاکستان ویمنس کرکٹ اسٹارٹ ہوئی تھی, اینڈ obviously we needed players to come forward and be icons for the future generation کہ لڑکیاں آ کے دیکھیں کہ ہاں بھائی اب یہ بھی پلیئر ہے, یہ بھی پلیئر ہے, ڈفرینٹ آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے. تو I've been یعنی کہ جب اچھی پرفارمنس کی تو سراہا بھی, اور جب بری پرفارمنس کی تو پڑی بھی پھر. آپ سے بات کروں گی ظفر صاحب, اس لیے آپ سے اس طرح کی بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ پاک انڈیا تعلقات جو ہیں, جس طرح ہمیں نفسیاتی ایک جنگ ہماری رہتی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ نفسیاتی جنگ ختم ہو. یہ کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ کیا اس قسم کے تعلقات جب آگے بڑھتے ہیں, دوستی کے جب میٹنگز ہوتی ہیں, اس سے کم ہوتی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ذہنوں سے لوگوں کی چیزیں نکالیں؟ کہ اگر آپ خود جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عوام جب ملتی ہے تو ان کے اندر اس طرح کی وہ چیزیں نہیں ہیں, اوپر کی سطح پہ بہت زیادہ یہ چیز دیکھنے میں میرے خیال میں افسوس کی بات ہے کہ کافی حد تک انڈیا پاکستان ریلیشنز نے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے وہ ہائی جیک کر لیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ یہ جو ڈفرینسز ہیں یہ کنٹینیو ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر دوستی ہو جائے تو ان کی ضرورت کم پڑ جائے, مثال کے طور پہ. تو اس کو بھی مد نظر رکھ کے میرے خیال میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ ایک پروسیس ہے جو کانفیڈنس بلڈنگ وہ آہستہ آہستہ ہوگا, اور ایک واقعہ ایسا ہو سکتا ہے جو سب چیز کو ختم کر دے سکتا ہے. اب جو اس وقت ہمارے ملک میں دہشت گرد جو ہیں وہ تلے ہوئے یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کو لڑائیں. اب میں اپنے ہندوستانی لوگوں کو دوستوں کو کہتا ہوں کہ بھئی اگر تمہیں پتا ہے تو تم کیوں اس پرووکیشن کو تم فال کرتے ہو؟ مثال کے طور پہ بمبئی میں تمہارا جو اٹیک ہوا, فوراً تم نے شروع کرنے لگ گئے کہ یہ پاکستان ہے, پاکستان ہے. اب آپ دیکھیں آج کا کیا سچویشن ہے. پرسوں ایک وکی لیک سے پتا چلا کہ ان کا پورا بیسس آف ایویڈنس جو ہے وہ 3 پلرز تھے ہندوستان کے. ایک تھا قصاب, اور 2 تھے اس کے ساتھ بندے جو صاب الدین اور انصاری, جنہوں نے اس کا سٹیٹمنٹ کو کورابریٹ کیا. اور قصاب نے کیا کہا کہ جی ہمارے ساتھ وہ حافظ سعید ملتا تھا اور ہمارے ساتھ کوئی ایک جنرل صاحب تھے. اب انڈین کورٹس نے اس سٹیٹمنٹ کو رد کر دیا, اور وہ جو 2 انڈین مسلمز تھے ان کو ایکوئٹ کر دیا اس چارج سے. اب رہ گیا صرف قصاب کا سٹیٹمنٹ. اب وہ تو ایک ہوموسائیڈل مینیاک تھا, وہ تو پاگل ہے, وہ تو ڈیمنٹڈ ہے, وہ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اب اس کے سٹیٹمنٹ پہ اگر آپ 2 ملک جنگ پہ کے نوبت پہ آ جائیں, اب آپ سوچئے یہ کتنی افسوس کی بات ہے. ہم نے دیکھا بھی افسوس کی بات ہے. واقعی کال لیتے ہیں, اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. آپ کو یقیناً شاید یہ باتوں سے تھوڑا سا ہو رہا ہو کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. ظفر صاحب سے سلام کرتا ہوں. ظفر صاحب کو, یہ بہت گریٹ آدمی ہیں, یہ پاکستان کے ایمبیسیڈر سے بہت ماشاءاللہ پرانے, بہت قابل آدمی. ایسے کم پاکستان میں انسان پیدا ہوئے ہیں ملک کی خاطر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کرکٹ کے بارے میں, کرکٹ میں جس کی بھی فیلڈنگ اچھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہی میچ جیتے گا. ویسے ٹیم میں دونوں برابر کی ہے, مگر یہاں ٹیم کے دن میں وہاں قسمت کا بھی چانس ہوتا ہے. اس میں کوئی بعض وغیرہ اچھی ٹیمیں برا کھیلتی ہیں اور ویک ٹیمیں اچھی کھیل جاتی ہیں. یہ قسمت کا چانس ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ٹیم کی جیت ہوگی. ان کے گھر پہ ان کا منہ کالا کر کے آئیں گے انڈیا پہ. یہ اپنا انہوں نے IPL کا بدلہ لینا چاہیے. انہوں نے انڈیا نے اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی سمجھا ہے. یہ انڈیا پاکستان سے دشمنی کیوں کر رہا ہے؟ اپنا پاکستان تو دشمن کسی کو بھی نہیں پالتا. یہ بس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ رو پڑتے ہیں. پاکستان کا خدا نہ خاصا ہار بھی جائے گا تو روئے گا نہیں, اور یہ ہارنے پہ لگے گا تو ہنگامہ شروع ہو جائے گا. وہاں انڈیا میں دیکھتے رہنا آپ. جی میں ان کو بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ان کا سٹیٹمنٹ کو میں تھوڑا سا ایمپلیفائی کرنا چاہتا ہوں. بالکل صحیح کہا. دیکھیے پاکستان کے خلاف کیا آڈز تھے ہماری ٹیم کے خلاف. ایک آڈز تھا کہ وہ سکینڈلز تھے, دوسرا تھا دہشت گردی کے تھریٹس, تیسرا جو بہت بڑا ہمارا آڈز اگینسٹ اس تھے کہ کوئی باہر کی ٹیم پاکستان میں آ کے کھیلے نہیں. اس لیے اور یہ جو ہے بڑا فرق پڑتا ہے جی. انٹرنیشنل کمپٹیشن آپ کو نہ ملتا رہے تو افسوس ہمیشہ رہے گا ہم لوگ کو کہ ہماری گراؤنڈ پہ نہیں ہوا. یو ڈونٹ امپروو.
ناٹ وتھ اسٹینڈنگ آل دس پھر بھی ہم نے جا کے آسٹریلیا کا 34 وکٹری کا رن ختم کیا. اٹس اے گریٹ ٹیسٹمنٹ. اور یہ بتاتا یہ ہے کہ پاکستانی قوم کی ریزیلینس اور پاکستانی قوم کی پوٹینشیل جو ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کبھی نہیں کرنا چاہیے. جی کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد کرن میں آپ کی طرف آتی ہوں اور آپ سے ایک خاص سوال پوچھنا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ فواد. جی فواد بات کیجیے. میں سر سے یہ میم پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی یہ بات کر رہے تھے انڈیا پاکستان کے یعنی کہ میچ کے بارے میں بھی بات چل رہی ہے, تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان پہ انڈیا سے تو کم ہی پریشر ہوگا, یہ تو سبھی کہہ رہے ہیں, عمران خان بھی کہہ رہے ہیں, بہت سارے ہمارے جو ہیں ایکس پلیئرز ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کم پریشر ہوگا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم وہاں پر پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ ایڈوانٹیج ہوگا یا بعد میں بیٹنگ کرنے کا, کیونکہ ہم نے جتنے زیادہ چیز کیے ہوئے ہیں نا وہ سکسیسفل رہے ہوئے ہیں آن موہالی گراؤنڈ. موہالی میں جو لاسٹ میچ ہم نے 2007 میں کھیلا تھا اس میں بھی 321 چیز ہی ہم نے کیا تھا تو ہم جیتے تھے وہاں پر. تو میرے حساب سے, اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر وہ شعیب اختر کو نہیں کھلواتے شاہد بھائی, تو کیا یہ کوئی ہمارے رہے گا ہمارے لیے کوئی ڈس ایڈوانٹیج ہوگا یا انڈیا کے لیے کوئی بینیفیشل بات ہوگی؟ اور کس طرح ہم ٹنڈولکر کو جو ہے جلدی پکڑ سکتے ہیں, کم اوورس میں جو ہے اس کو جلدی اگر ہم پک کر لیتے ہیں پہلے, تو کیا یعنی کہ اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, یہ میں کوشچن کرنا چاہوں گا. جی بہت شکریہ فواد کال کرنے کے لیے. جی لاہور سے تھے فواد, آپ سے اچھا پہلے میں بتاتا ہوں تندولکر کا آؤٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فاسٹ بولنگ, ویری فاسٹ بولنگ اس کا ایک ویکنس لگتا ہے مجھے. اور فاسٹ بال آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ وہ زیادہ تر سنک ہوتا ہے یا بولڈ ہوتا ہے, ایک تو وہ ہے اس لیے بڈھا ہو رہا ہے, اس کے ریئیکشنز کچھ کم ہو رہے ہیں. دوسرا یہ شعیب اختر کو کھلانا یا نہیں کھلانا, مجھے بڑا اچھا لگا کسی نے کہا کہ اگر وہ 5 ہی اوورز فل سپیڈ پہ بول کر سکا تو ایون دین ہی وڈ بی ورتھ اٹ. میں کہتا ہوں کہ شعیب اختر کی فٹنس جو ہے وہ نہیں ہے, اور اسے 10 اوور, وہاب جو ہوگا جو اس کی جگہ پہ آئے گا وہ 10 اوور تک بول کر سکتا ہے. اور تیسرا انہوں نے کچھ اور سوال پوچھا تھا کہ پریشر تو ہوتا ہی ہے, جب تک پریشر نہیں ہوتا گیم میں آپ بھی یہی کہیں گی کہ نہیں ہو سکتا اس وقت اچھا جب تک پریشر نہ ہو. آپ سے یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ جو انڈین کیپٹن ہیں وہ آفریدی سے زیادہ تجربے کار ہیں, تو کیپٹن کا کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے؟ کیپٹن کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. بیسکلی جو پلیئرز ہوتے ہیں دے آر لائک, کیپٹن جو ہوتا ہے ہی ہیز ٹو پلے چیس آن دا فیلڈ, ہی ہیز ٹو بی دا ون الرٹ, ہی ہیز ٹو ہیو دا آئیز آن آل دا فیلڈرز, ہی ہیز ٹو نو کہ کون سا بیٹسمین فیس کر رہا ہے, ہر بال پہ لیفٹی رائٹی کے لیے دا چینج شوڈ بی رائٹ, بیکاز آن اینی بال یو کین دا بیٹسمین کین میک اے مسٹیک, اٹ کوڈ بی اے گڈ بال اور دا بیٹسمین کین میک اے مسٹیک. تو کیپٹن کا جو رول ہوتا ہے آئی تھنک جو سب سے زیادہ ٹینشن پریشر جو لیتا ہے وہ کیپٹن ہی لیتا ہے. پلیئرس پہ بھی ہوتا ہے بٹ آئی گیس کیپٹن ہیز ٹو ٹیک دا برنٹ آن دا فیلڈ. تو کیپٹنسی جو ہوتی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے, اور جس طرح سے دیکھا گیا دھونی کا ایکسپیرینس, آئی تھنک از اے ویری شروڈ کیپٹن, ہی از ویری کلیور, ہی از ویری کیلکولیٹنگ اینڈ آل, اینڈ ہی آلویز یو کین سی کہ ان کا ہمیشہ کوئی پلان ہوتا ہے, ہی از آلویز روٹیٹنگ ہز بولرز, کسی کو سیٹ نہیں ہونے دینا, وہ ہوتا رہتا ہے. تو آئی تھنک تھوڑی بہت انڈین ٹیم کو اگر آن پیپر دیکھا جائے, ہیونگ دا بگ نیمز, بڑے نام آپ دیکھ لیں جو ٹیم میں ہوتے ہیں, جو ہمیشہ جیسے اب شعیب اختر کی بات کر رہے ہیں کہ شعیب اختر کو کھلانا یعنی کہ ایک بڑا نام ہونا اور اگلے پہ تھوڑا سا پریشر ڈالنے والی بات ہے. تو انڈین ٹیم میں ایسے پلیئرز ہیں ہمارے پاس, پاکستان ٹیم میں بھی ہیں, بٹ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ اس میچ میں دے ہیو گاٹ اے فیو ایڈوانٹیجز. جب آپ میچز دیکھ رہی ہوتی ہیں کیا اس وقت کیا آپ کے ہوتا ہے رسپانس, جب کچھ غلط کوئی کر رہا ہو یا آپ سے کہیں کہ نہیں اس کو یہ کر لینا چاہیے؟ ہم لوگ تو چلے دیکھ رہے ہوتے ہیں, سب لوگ ایک دوسرے کو چیخے مار مار کے بول رہے ہیں, لیکن آپ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ یو کین obviously سی کہ کیا کچھ اسٹوپڈ مسٹیک کر رہا ہے, یا کبھی آپ کو دکھ جاتا ہے, یو کین ٹیل, obviously آپ کو غصہ ہی آتا ہے کہ وین یو کین ہیو اے پازیٹیو ریزلٹ, اور آپ اتنا کھیلتے ہوئے اتنا ایکسپیرینس ہوتے ہوئے آپ ایسی مسٹیکس کر رہے ہیں, تو تھوڑا بہت غصہ آتا ہے, بٹ دین آفٹر آل اٹس اسپورٹس اینڈ اٹس دیئر ڈیسیژن, تو یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. کال لے لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں آپ سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں یہ عرض کروں گا کہ گیم جو کوئی بھی اسپورٹس جو ہیں اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں جی, اور ہار جیت اس کا حصہ ہے, لیکن مجھے کافی تعجب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میڈیا نے جو ہائپ یہ 2 میچوں کو دی ہے اس کی آخر کیا وجہ ہے, اور اتنی ہائپ دے کے, اور اگر کل اس کے ساتھ یہ نہیں لوگوں کو تیار کر رہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہر پاکستانی وش کرے گا کہ پاکستان جیتے, لیکن یہ اس چیز کے لیے تیاری نہیں کر رہے
کہ اگر کل خدا نخواستہ ہار جاتے ہیں تو وہ جو ڈپریشن آئے گا، جو لوگوں کو جو تکلیف پہنچے گی، پھر اس کی ذمہ داری بھی پھر میڈیا کی ہوگی. میرے خیال میں میڈیا نے سب بے تحاشا ارریسپانسبل ایک ایٹیچیوڈ جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کیا ہے. اس طرح اگر آپ کو اپنے کمرشل انٹرسٹ اتنے عزیز ہیں کہ آپ کو اشتہار ملیں، تو آپ لوگوں کو اس طرح بالکل ہی اتنا کریزی نہ کر دیں کہ کل وہ بالکل ہی ٹھس ہو کے بیٹھ جائیں. بہت شکریہ. جی جو انہوں نے کہا ایک لحاظ سے بالکل صحیح ہے. دیکھیے، انڈرسٹینڈ کہ اس ملک میں واٹ ڈو وی ہیو ٹو لک فارورڈ ٹو، مانے کیا ہے جو ہمیں ایکسائٹ کر سکتا ہے ان دا فورسیبل فیوچر. پیٹرول پرائسز تو ایکسائٹ کر سکتے ہیں ان اندر وے. مہنگائی ہے، مانے ادھر کوئی ایسی چیز آن دا ہورائزن نہیں ہے جو لوگوں کو واقع دلچسپ اور ایلیویٹ کرے. میڈیا از ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دیٹ. میرے خیال میں یہ میڈیا ڈریون نہیں ہے، میرے خیال میں یہ انٹرسٹ ڈریون ہے. انٹرسٹ مانے پبلک انٹرسٹ ڈریون ہے. تو یہ کہنا کہ صرف میڈیا کو. دوسری بات ہے کہ وین یو کین یونائٹ اے کنٹری، دیکھیے اس جذبہ اور ولولے سے میں جو ہوں، میں ایک اسٹرینگتھ حاصل کرتا ہوں پاکستان کی یونٹی پہ. جیسے انہوں نے شروع میں کہا اور صحیح کہا کہ بھئی سب چاہتے ہیں جیتے، مگر آئی وانٹ ٹو نو کہ سب چاہتے ہیں اور ہر وقت سب چاہتے ہیں. اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے. تو یہ تھوڑا سا ہائپ ہے، مگر آئی تھنک اٹس انڈرسٹینڈ. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ میں کہتی ہوں جو انہوں نے فون پہ کہا، ایگری ود دیٹ کہ ایشز سیریز بھی ہوتی ہے. یو سی اے پازیٹیو اپروچ. ٹھیک ہے، آپ کیونکہ ہماری قوم جو ہے، ٹھیک ہے انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ واٹ از دیئر ٹو بی ہیپی اباؤٹ ان دس کنٹری، بٹ دا تھنگ از وی ہیو ٹو میک این ایفرٹ ٹو چینج دیٹ. 60 سال میں ہم ابھی تک کہہ رہے ہیں یہاں خوش ہونے کے لیے کیا ہے، تو ہم کو وی شوڈ میک این ایفرٹ ٹو چینج دیٹ. اور اینڈ آف دا ڈے ہماری جو پبلک ہے، آپ جیتیں گے تو سڑکوں پہ آئیں گے، آپ ہاریں گے تو وہ نیگیٹو وے میں آئیں گے، توڑ پھوڑ ہوگی، ان کے پتلے جلائے جائیں گے، ان کے وہ جنازے نکال دیں گے، کر دیں گے. تو ہمیں اسی میڈیا کو چاہیے کہ ہائپ کریٹ کرے، بٹ ان اے وے جیسے آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے میچز ہوتے ہیں، ایشز ہوتی ہے، ان اے پازیٹیو وے. کہ یہ بات میں ضرور کروں گی، میں نے کرنی بھی تھی کہ آسٹریلیا سے ہوتا ہے میچ، سری لنکا سے ہوتا ہے، نیوزی لینڈ سے ہوتا ہے. جب یہ سب کچھ کیوں نہیں سامنے آتا، اس پہ بات کرتے ہیں، لیتے ہیں یہاں پہ ایک بریک، اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ آخر یہ جب انڈیا سے میچ ہوتا ہے جب یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے.